اس کے اندر کسب پر ہے، کمائی پر ہے کہ کون زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ فضیلت حاصل. وہ اگر عورت کرتی ہے تو عورت کو فضیلت حاصل ہے، اور اگر وہ مرد کرتا ہے تو مرد کو فضیلت حاصل. ہر میدان کے اندر عورتوں نے، اسلام کے اندر ہر میدان میں عورتوں نے جو ہے وہ بڑے کارنامے دیے. آپ اگر علمی کارناموں کو دیکھیں تو آپ کو بڑی بڑی عالمہ اور بڑی بڑی فاضلہ عورتیں ملیں گی اسلامی تاریخ کے اندر، جس سے ایک پوری امت نے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا. اسی طرح جہاد کے اندر بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے. اسی طرح باقی بھی جتنے دینی کام ہیں، امور ہیں، اعمال ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بس اوقات کئی ایسی عورتیں گزری ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی فضیلت دی. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مثالیں بیان کی ہیں. سورہ تحریم کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں مثال دے کر، دو عورتوں کی مثال دے کر، اور دونوں کو مختلف انداز. نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے دی کہ وہ ایک پیغمبر کی بیوی تھی لیکن نافرمان تھی، اللہ کے ہاں اس کو کوئی مرتبہ اور اعزاز نہیں تھا. اس کے مقابلے میں پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ دو نیک اور پاک دامن، پاک باز عورتیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا، ان کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے فالصالحات قانتات حافظات للغیب. وہ اطاعت کرنے والی نیک عورتیں کون سی ہیں؟ قانتات، جو اطاعت کرتی ہیں، فرما برداری، جو اللہ کا حق بھی ادا کرتی ہیں، اپنے شوہر کا حق بھی ادا کرتی ہیں، اپنے رب کی بھی فرما بردار ہیں، اپنے خاوند کی بھی فرما بردار اور اطاعت ان کاموں کے اندر کہ جو شریعت کے اندر. اگر ایک خاوند اپنے عورت سے کسی ایسے کام کا مطالبہ کرے کہ جو شریعت کے اندر جائز نہ ہو تو عورت کو خاوند کی تابعداری ضروری نہیں ہے. صرف اور صرف ان امور کے اندر تابعداری کرے گی کہ جو شریعت کے اندر جائز، جو شریعت کے اندر جائز. مثلا ایک خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ آپ شراب پی لو تو عورت اس بات کی پابند نہیں کہ اس کے بات کو مانے. ایک مرد اپنی بیوی سے کہے کہ تم غیر اللہ کے نام پہ کوئی چیز دے دو تو عورت اس بات کی پابند نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے. اگر کوئی مرد اپنی عورت سے کوئی اس قسم کا سوال کرے، مثلا خنزیر کا گوشت کھانے کو کہہ دے کہ یہ بناؤ، کھاؤ بھی نہیں، میرے لیے بناؤ، تو وہ اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے اور اس کے لیے وہ بنائے. یعنی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مخلوق کی اطاعت ان امور کے اندر کہ جن سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے جائز نہیں ہے اور نہ ضروری اور نہ اطاعت کرنی چاہیے. تو عورت بھی مرد کے لیے فرما بردار انہی امور میں ہوگی کہ جو شریعت کے اندر جائز ہوں گے. تو فرمایا قانتاتن، جو اللہ کی فرما برداری کرنے والی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالی نے حفاظت کا کہا ہے تو وہ اپنے مرد کی عدم موجودگی میں ان کی حفاظت کرتی ہے. وہ کون سی چیزیں؟ ایک تو مرد کا مال ہے کہ اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتی ہے اور جائز اور مناسب جگہ پر استعمال کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اجازت کے ساتھ خرچ کرتی ہے. تو یہ مال اپنے خاوند کے مال کی حفاظت ہے. اور دوسری چیز اپنی عزت، اپنی جان کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ دو کام اور امور ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے، جس کی حفاظت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن، اور بس اوقات ایسے ہوتی ہیں کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ بدخو ہوتی ہیں، جھگڑالو ہوتی ہیں اور بات بات پر لڑتی ہیں اور بات بات پر جھگڑتی ہیں، گھر میں اختلافات رہتے ہیں. تو فرمایا ایسی عورتوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا سب سے پہلے فاعظوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، خود سمجھاؤ، اپنے رشتہ داروں میں کسی بڑے کے پاس لے جا کر اس سے سمجھاؤ. جو بھی سمجھانے کا شرعی طریقے سے، حکمت کے ساتھ جو بھی طریقہ ہو اس کو اپنا، اس کو اختیار کرو. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور فرمایا کہ ان کا بستر اپنے سے الگ کر دو. اگر وہ پھر بھی بات نہیں مانتی ہیں، اگر وہ پھر بھی راہ راست پر نہیں آتی ہیں تو فرمایا کہ پھر اس صورت کے اندر آپ ان کے بستر دور ہو جائیں ان سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ سزا اس کو راہ راست پہ لے آئے اور وہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرے
ان امور کے اندر جو شرعی طریقے سے ہوں، جو جائز ہوں شریعت کے اندر۔ فرمایا کہ اگر اس سے بھی کام نہ بنے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو آپ ان کو مار بھی سکتے ہیں، لیکن یہ مارنا یہ بالکل آخری سٹیج ہے، اور اس کے اندر بھی یہ تو قرآن پاک تو اجمال ہے، تفصیل تو احادیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح ماریں کہ اس کے جسم پر نشان بن جائے، یا چہرے کے اوپر مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ یہ مارنا بھی ڈرانے کے معنی میں ہے کہ اس کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ مان جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے، اس کو نصیحت ہو جائے۔ تو اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان امور کے ساتھ اس کو سیدھے راستے پر لاؤ۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر عورت نے تمہاری اطاعت شروع کر دی اور وہ راہ راست پر آ گئی، تو پھر اس صورت میں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر بہانے ڈھونڈ کر اس کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ اس بات کی شریعت نے اجازت نہیں دی، یہ حرام ہے۔ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی شرعی حکم کے توڑے ہوئے اگر کوئی اپنی عورت کے اوپر سختی اور زیادتی کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، اور اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی مرد اپنی عورت کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کرے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بڑی رفعت والے اور بڑی شان والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں کہ کس کا کیا حق ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جس طرح سمجھا دیا، اگر اسی پر عمل کیا جائے اور اسی طرح زندگی گزاری جائے تو ان تمام باتوں کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور دونوں جو ہیں وہ گھر کے اندر خوشی اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے، محبت اور پیار کے ساتھ رہیں گے، اور اللہ کی برکتیں اور رحمتیں دن رات ان پر نازل ہوں گی۔ مزید انشاءاللہ العزیز انہی آیات کے اوپر انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں بھی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ وقت کے اختصار کی وجہ سے آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ سنایا اسے قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی کبیر صغیر گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، جو کچھ سنایا اللہ اسے قبول فرما، ہم سب کو اس میں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہوئی ہم سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہمارے اس مسلح کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی خواتین، جتنے بھی مرد بھائی حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ سب کا آنا بے انتہا قبول فرما۔ یا اللہ سب کا آنا بے انتہا قبول فرما، ہم سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرما، اتفاق و اتحاد پیدا فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔